امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وقت کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ امریکی میڈیا سے بات چیت میں صدر ٹرمپ نے کہا مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا کہ ایران جنگ کا فیصلہ اسرائیل کے کہنے نہیں بلکہ 7 اکتوبر کے واقعے کی بنیاد پر کیا۔ ہمیشہ خواہش تھی ایران کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے، ایران کے معاملے پر بہترین نتائج نکلیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں رابطہ۔ اسحاق ڈار کا مسائل کے حل کے لیے فوری مکالمے رابطے پر زور۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے علاقائی امن کے فروغ کے عزم کا اعادہ اور رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کے اسلام آباد معاہدہ ممکن بنانے کی کوششیں، سفارتی رابطے تیز کر دیے۔ امریکی وفد آج رات پاکستان پہنچ رہا ہے، ایرانی وفد کی آمد بھی جلد متوقع۔ مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں شیڈول ہے، ریڈ زون میں تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ ذرائع نے بتایا وزیر داخلہ نے امریکی ایرانی سفراء سے ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر حکام کی شرکت۔ اور مشکل حالات کے باوجود قومی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، مشکل حالات سے تدبر، دانشمندی، قومی وقار کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، مسائل کے حل کے لیے درست منظم پلاننگ سے آگے بڑھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کقومی وقار کا تحفظ اور تعمیر نو ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ نے ابنا ہرمز میں ایرانی جہاز تحویل میں لے لیا، سینٹکام کا کہنا ہے ایرانی جہاز ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا، ویڈیو جاری کر دی جس میں امریکی میرینز کو رسیوں کی مدد سے ایرانی پرچم بردار جہاز میں اترتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاز چین سے آ رہا تھا، صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا 900 فٹ طویل توسکا نامی ایرانی جھنڈا بردار کارگو جہاز وارننگ کے باوجود نہ رکا تو امریکی بحریہ نے کارروائی کی۔ ایرانی جہاز اب مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا اس کا جواب دیں گے، امریکی اقدام جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی اور بحری قزاقی ہے۔ چین کا ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لینے پر تشویش کا اظہار، ترجمان چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا، امید ہے فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کی پابندی کریں گے۔ چینی صدر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، دونوں ملکوں میں تعاون وسیع کرنے پر گفتگو۔ چینی صدر نے آبناء ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت معقول کے مطابق برقرار رکھنے پر زور دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے، مشرق وسطی کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔ روس امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے تسلسل کا خواہاں، ترجمان کرملن ڈمیٹری پیسکوف کا کہنا ہے امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا تاکہ معاملہ فوجی تصادم تک نہ پہنچے۔ امریکہ اور ایران کا معاہدہ زیادہ دور نہیں، امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی فاکس نیوز سنڈے سے گفتگو، کہا عوامی سطح پر مختلف باتیں سامنے آنے کے باوجود ایرانیوں سے مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات در حقیقت اچھی پیش رفت ہے، ٹرمپ تخلیقی مذاکرات کار ہے، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں، غیر یقینی صورتحال کو بھی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد جہاز رانی کی بحالی میں کچھ وقت لگے گا، اس تنازع کا اچھا اختتام ہوگا۔ اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں، ٹرمپ کی صدارت میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے شبہات گہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ وینزویلا کے صدر کی برطرفی پر شرط لگانے والا لاکھوں ڈالر جیت گیا، ایران پر حملوں کی پیشگی شرطوں سے 12 لاکھ ڈالر منافع ہوا۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا جنگ بندی پر شرط لگانے والے نے 1,63,000 ڈالر کمائے کیونکہ کچھ ہی دیر بعد تہران اور واشنگٹن نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ بلاک چین کا تجزیہ کرنے والی ویب سائٹ ببل میپس کا کہنا ہے فروری میں پولی مارکیٹ پر 6 اکاؤنٹس بنائے گئے تھے، ان اکاؤنٹ نے مجموعی طور پر 12 لاکھ ڈالر جیتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر پولی مارکیٹ کے سرمایہ کاروں میں سے ایک اور پولی مارکیٹ کے ایڈوائزری بورڈ میں بھی ہیں۔
پاکستان اور مصر کی مشترکہ جنگی مشقیں تھنڈر 2 کا چراٹ میں انعقاد، دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات سے استفادہ کرنا تھا۔ جی او سی اسپیشل سروسز گروپ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مصری پیرا ٹروپرز کے کمانڈرز اور ڈیفنس اتاشی نے بھی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ مشق نے پاکستان اور مصر کے دیرینہ تاریخی عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو میں خفیہ اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں میں ونگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں مطلوب ترین دہشت گرد تھا۔ 21 فروری کے حملے کا مرکزی سہولت کار بھی تھا۔ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل گلفراز شہید ہوئے تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا ہم دشمن اور اسلام دشمن سازشوں کو ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت ملک سے دہشت گردی کی افریط کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینٹ خام تیل 6.14% اضافے سے $95.83 فی بیرل پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 6.53% مہنگا، قیمت $89.85 فی بیرل ہو گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹیں پھر مندی کی لپیٹ میں آ گئی۔ ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.7%، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 0.9% نیچے آ گیا۔ شنگھائی انڈیکس 0.4%، جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 1% کمی دیکھی گئی۔ ممبئی کے سینسیک انڈیکس اور نفٹی 50 انڈیکس میں 0.3% کمی سے کاروبار کا آغاز ہوا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان، کاروبار کے آغاز میں 3,355 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,742 پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,72,000 پوائنٹس پر بند۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 4,900 روپے کم ہو کر 5,01,162 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $49 کمی کے ساتھ $4,788 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 145 روپے کمی کے ساتھ 8,417 روپے کی ہو گئی۔ صدر آصف زرداری 25 سے 30 اپریل تک چین کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے خطے کی صورتحال کے تناظر میں آصف زرداری کا دورہ اہم ہے۔ صدر مملکت چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ 2 طرفہ معاشی اور دفاعی تعاون کے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری چین کے مختلف شہروں کا بھی دورہ کریں گے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں شرکت کے لیے پنجاب ہاؤس اسلام آباد آمد۔ نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ کی بھی اجلاس میں شرکت۔ جی بی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو آج حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ مشرق وسطی میں کشیدگی عالمی سطح پر مہنگائی کی وجہ بن سکتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں افراط زر کی شرح متاثر ہوئی۔ مہنگائی کنٹرول اور قیمتوں میں منمانی روکنے کے لیے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی بہتر رہی۔ حالات بہتر ہوتے ہی پیٹرول کی قیمت میں پہلے 80 اور پھر 12 روپے کی کمی کی گئی۔ ڈیزل سستا کرنے کا بنیادی مقصد کسانوں کو گندم کی کٹائی کے سیزن میں تعاون فراہم کرنا ہے۔ جماعت اسلامی نے نیپرا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ موقف اپنایا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 6 نومبر 2025 کو نیپرا کو لوڈ شیڈنگ سے متعلق فیصلے کا حکم دیا تھا۔ نیپرا کی جانب سے تاحال عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ کراچی کے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ بڑھتی گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ نیپرا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ کراچی میں
میں 12 سے 14 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عوام کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے۔ MQM پاکستان کا کہنا ہے شدید گرمی اور حبس میں طلبہ کا امتحان دینا حکمرانوں اور کے الیکٹرک کی بے حسی ہے۔ کے الیکٹرک نے شہر کو اندھیروں میں دھکیل کر معاشی اور تعلیمی سرگرمیاں مفلوج کر دی ہیں۔ طویل لوڈ شیڈنگ سے بیماروں اور بزرگوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ پیٹرول کی کمی نہیں تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ خیبر پختونخوا میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا سولر لگانے والوں کو ریلیف کے بجائے مزید مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی مؤثر نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کی بنجر زمینوں کو معاشی زونز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ۔ کہا شیمپ فارمنگ سے بنجر زمینیں آباد ہوں گی، روزگار کے مواقع اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب کو عالمی معیار کی شیمپ فارمنگ اور ایکوا کلچر کا مرکز بنائیں گے۔ سرگودا میں 500 ایکڑ پر مشتمل ویئر ہاؤس، ایڈمن بلاک اور فیڈ سٹور کی تعمیر جاری ہے۔ علی والا شیمپ اسٹیٹ میں 1267 ایکڑ اراضی کلیئر کرا لی گئی ہے۔ HBL PSL 11 میں آج آرام کا دن، ایکشن کل دوبارہ شروع ہوگا۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ کل 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز لاہور میں مد مقابل آئیں گے۔ دوسرا میچ ملتان سلطانز اور راولپنڈیز کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات نے پہلی بار 5 کرکٹرز کو شہریت دے دی۔ کھلاڑیوں میں پاکستان کے خزیمہ تنویر بھی شامل۔ دیگر کھلاڑیوں میں ادیب عثمانی، اجے کمار، اکشدیپ ناتھ اور ہرپریت پاہٹیا شامل ہیں۔ اس سے پہلے 2018 میں UAE نے فٹ بال، رگبی، جوڈو پلیئرز کو بھی شہریت دی تھی۔